بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں حکیم نور احمد چودھری نعمان کیئر سینٹر کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ آج کا میرا ویڈیو بنانے کا موضوع نہیں ہے، صرف آپ تک ایک نالج پہنچانے کا مقصد ہے۔ کچھ لوگ اس دور میں بھی انتہا درجے سیدھے ہیں، ان کو سیکس کرنے کا پتہ نہیں، فزیکلی طور پر صحت مند ہیں، شادی ہو چکی ہے، یعنی کہ میں بات واضح کر دوں، کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے پاکستان میں چونکہ حالات ایسے ہیں، یہ بات والدین سے پوچھ بھی نہیں سکتے، ممنوع کہہ لیں یا کوئی ویسے مناسب نہیں سمجھتے۔ اور کچھ میں نے دیکھا گیا ہے کہ اپنے والدین سے، باپ سے ایسے دوستانہ ماحول میں ہوتے ہیں جو وہ باپ ہی ان کو مکمل طور پر ہیلپ لائن دے دیتے ہیں، تو کچھ دوست ان کو غلط مشورہ دے دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ دوستوں کا کام ہے، اگر کسی کو پتہ ہے وہ شادی شدہ ہے تو اس کا دوست کی ابھی شادی ہوئی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو مکمل ایک طریقہ کار بتائے، چونکہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی غلط کام نہیں ہے، شادی ہوئی ہے تو اس کو طریقہ کار بتانا چاہیے۔ تو اسی لیے کچھ لوگ صحت مند ہونے کے باوجود، ان کی ٹائمنگ بھی ٹھیک ہونے کے باوجود بیگم کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو ایک تھوڑا سا طب کے حساب سے نالج بتا رہا ہوں تاکہ آپ سب سے پہلے جب ایک تو کھانا کھانے کے کم از کم 3 گھنٹے سے پہلے آپ صحبت نہیں کر سکتے۔ اگر 3 گھنٹے سے پہلے صحبت کریں گے تو اس میں آپ کی مختلف بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں، آپ کا ٹائمنگ بھی کم ہو جائے گا، نفس میں سختی بھی کم ہو جائے گی، پیٹ میں گیس قبض تضابط پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہ ایک دم ہو جائے گی، یعنی آہستہ آہستہ بیماریاں جنم لینی شروع ہو جائیں گی۔ کیونکہ اگر طب کے حساب سے، اگر آپ اسلام کے حساب سے دیکھیں تو رات کے پچھلے پہر صحبت کرنی چاہیے۔ تو اگر جو طب کے مطابق اور اسلام کے مطابق چلے گا تو کبھی بھی اس کا پیٹ باہر نہیں نکلے گا، کبھی اس کو مختلف بیماریاں نہیں ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بینیفٹ ملے گا کہ جتنی اس کی طاقت ہے اس کے مطابق وہ ازدواجی معاملات میں پوری اس کو مکمل فوقیت حاصل ہوگی۔ اب چونکہ ہوتا کیا ہے، یوں ہی بندے کی شادی ہوتی ہے تو رات کے 9 بجے کھانا کھاتا ہے، 10 بجے بیگم کے ساتھ صحبت کرنی شروع کر دیتا ہے، پھر 2 مہینے 4 مہینے گزرتے ہیں، پیٹ باہر نکلنا شروع کر دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو شادی راس آ گئی ہے۔ میرے بھائی، آپ تھوڑا سا ذہن سے کام لیں، یہ مطلب نہیں کہ اس کو شادی راس آ گئی، یہ مطلب دیکھیں کہ اس نے غلطیاں کیا کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کا پیٹ نکل رہا ہے۔ تو اس لیے ایک تو یہ معاملات ہیں۔ دوسری بات یہ کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم صحبت کرتے ہیں، بیگم ہم پر مطمئن نہیں ہوتی، ہمارا ٹائمنگ کم ہے۔ میرے بھائی، آپ تھوڑا سا ذہن سے کام لیں، کم از کم جب آپ اس کے بیگم کے بیڈ روم پر جائیں تو اس کو 15-20 منٹ تک رومانس کریں، پیار محبت کریں، پیار کی باتیں کریں، اور اس کے بعد میں آپ کو صرف ایک اندازاً اشارتاً بتا رہا ہوں، چونکہ یہ میری ویڈیو کچھ خواتین بھی دیکھتی ہیں اور کچھ فیملی والے بھی دیکھتے ہیں، اس لیے میں مناسب اور شارٹ کٹ انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا یعنی تہذیب کے دائرے کے اندر، یعنی کہ عورت کے ایک ہونٹ ہوتے ہیں، ایک کان کے نچلا حصہ ہوتا ہے، گال ہوتے ہیں، اور بریسٹ کا حصہ ہوتا ہے، اور ایک ممنوع حصہ وہ مناسب نہیں سمجھتا، بتا نہیں سکتا۔ اگر آپ نے پوچھنا تو انہی نمبر پر رابطہ کر پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل 5 پوائنٹ ہوتے ہیں عورت کو تحریک دینے کے لیے۔ جب ان 5 پوائنٹ کو آپ ان 5 پوائنٹ میں سے صرف یہ لازمی نہیں ہوگا 5 کے 5 پوائنٹ، ان میں سے ہر لڑکی کا الگ الگ پوائنٹ ہوتا ہے، یعنی کہ کسی کے بیگم کے گال کا پوائنٹ، کسی کا بیگم کے بریسٹ کا، کسی کے بیگم کے کان کے نیچلے حصے کا، یعنی کہ ہر فیمیل کا الگ الگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کو تلاش کرنا چاہیے کہ اس کا ویک پوائنٹ کون سا ہے جس کو ہاتھ لگانے سے عورت میں مستی کی لہر دوڑے گی، یعنی وہ فوراً چاہے گی کہ آپ یعنی جتنی جلدی ہو سکے صحبت کی جائے۔ تو ان تھوڑی تھوڑی باتوں پر اگر آپ توجہ دیں گے تو پھر آپ کے ازدواجی مسائل بہت جلدی حل ہو جائیں گے۔ یہ تو ہوتا ہے کہ تقریباً ہر دوسرے تیسرے شخص نے شادی سے پہلے مشتزنی بھی کی ہوتی ہے، اغلام بازی بھی کی ہوتی ہے، یا کثرت کے ساتھ صحبت کی ہوتی ہے، مگر یہ نہیں ہوتا کہ ہر شخص بیمار بھی ہو، یہ بھی نہیں ہوتا۔ تو پھر آپ اگر یا تو اپنا علاج پہلے کروا لیں اگر زیادہ کمزور ہیں، اگر زیادہ کمزور نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے یہ لازم ہے کہ کم از کم ایک قاعدے کلیے کے مطابق صحبت کریں گے تو کبھی کمزور نہیں ہوں گے۔ پھر اس کی میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، اگر آپ کی خوراک
مثال کے طور پر آپ کو 1 گلاس دودھ ملتا ہے یا اس کے علاوہ پھل بھی آپ کھاتے ہیں تو پھر آپ 2 دفعہ بھی مباشرت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی خوراک اتنی کم ہے، پھر دن کو بہت سخت کام کرنا پڑتا ہے، تو پھر آپ کوشش کریں کہ ایک بار صحبت کریں۔ اس کے ایک بار صحبت کرنے سے بیوی کی تمام تر خواہشات پوری ہو جاتی ہیں، یعنی مکمل جستجو کے ساتھ کریں نا، مکمل یعنی ہمت کے ساتھ کریں۔ ایک بار صحبت کریں تو مجھے امید ہے کہ ایک بار صحبت کرنے سے عورت کی تمام تر تسلی ہو جائے گی۔ پھر اس میں یہ ہوگا کہ آپ گھریلو ازدواجی مسائل پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ عورت کو اگر آپ نے قائل کر لیا، اپنی گرفت میں کر لیا، یقین جانیے اگر آپ کے حالات مالی معاملات کیسے بھی ہوں تب بھی عورت آپ سے نالاں نہیں ہوگی، طلاق نہیں لے گی۔ اگر آپ کی جتنی بھی جائیداد ہو، جتنے بھی پیسے ہوں، یقین جانیے میرے سامنے ہزاروں کے ایسے کیسز آئے ہیں، دولت کے لحاظ سے بندوں کے پاس بہت دولت ہے، مال دولت، گاڑی، نوکر چاکر سب ہیں، مگر مردانہ طاقت نہیں ہے، تو عورت نے طلاق لے لی۔ تو اسی لیے یہ میں آپ کو ایک نالج کے طور پر ویڈیو بنا کے دے رہا ہوں تاکہ آپ کے نالج میں آ سکے، آپ اپنے آپ کو تھوڑا بچا کر رکھیں تاکہ اس وقت اپنی صحت بچائیں گے، کل کو آپ کو کام آئے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میں دیگر امراض ہیں یا سیکس کے مرض بہت زیادہ ہے، تو اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ میڈیسن لینی چاہیے تو انہی نمبر پر رابطہ کر کے گھر بیٹھے میڈیسن منگوا سکتے ہیں۔ آپ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، دنیا کے کسی بھی علاقے میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری میڈیسن پوری دنیا میں سپلائی کی جا رہی ہے۔ تو اگر آپ میرے پاس میڈیسن لینے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، آپ کا اپنا دواخانہ آنے سے پہلے انہی نمبر پر فون کر کے اطلاع دے کہ آپ آئیے گا۔ یہ نمبر واٹس ایپ پر بھی ہیں، ایمو پر بھی ہیں، سم پر بھی کال کی جا سکتی ہے۔ تو ایڈریس میرا نوٹ فرما لیں، تحصیل دیپال پر، ضلع اوکاڑہ، اس طرف دربار سید عبدالرزاق کی سندھ بینک کے دونوں کے درمیان دواخانہ واقع ہے۔ آنے سے پہلے فون لازمی کریے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ اللہ حافظ۔